خداوند کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے جو سیکھنے جا رہے ہیں اس کا ٹاپک ہے who we are، ہم کون ہیں۔ We are the disciple of Jesus، ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں ایز اے سیویئر کہ وہ ہمارے نجات دہندہ ہیں، تو وہ ہمارے استاد بن جاتے ہیں اور ہم ان کے شاگرد بن جاتے ہیں، اور یہ سیکھنے کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا کہ ہر ایک بندہ اس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا کہ یسوع مسیح میرے استاد ہیں، وہ چرچ جائے ہفتے میں ایک مرتبہ، لیکن کبھی بھی وہ بائبل مقدس کو نہ پڑھے، بائبل مقدس میں سے جو تعلیمات ہیں اس کے بارے میں وہ معلومات نہ کرے، تو وہ کیسے اپنے استاد کی جو تعلیمات ہیں ان کو جان پائے گا کہ اس میں خداوند نے میرے لیے کیا کہا ہے۔ آمین۔ شاگرد کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بائبل مقدس کو پڑھے اور وہ شاگرد کی مانت سیکھے، ہر روز سیکھنے کا عمل جاری رکھے۔ سیکھنے کا عمل ایسے نہیں کہ ہم نے ایک دن میں سب کچھ سیکھ لیا، نہیں، سیکھنے کا عمل یہ ہے کہ ہم کنٹینیوسلی اس کو سیکھتے رہیں۔ کیونکہ دیکھیں، ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو مختلف پیشے اپنائے ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل، کوئی درزی ہے، کوئی پینٹر ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، تو کیا وہ لوگ اپنی پیدائش کے دن سے وہ کام سیکھ کر آتے؟ نہیں، انہوں نے ایک ٹائم گزارا اپنے استاد کے ساتھ، جہاں کہیں سے بھی انہوں نے یہ کام سیکھا، اس کو ایک وقت انہوں نے گزارا اس کو سیکھنے کے لیے۔ ایک بچہ ہے، وہ 10ویں کلاس کا امتحان پاس کرتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو بہت سال اسکول جانا پڑا۔ ایسا نہیں کہ وہ ایک دن میں اس کو میٹرک کی سند مل گئی۔ ایک درزی کو درزی بننے کے لیے کافی سال اپنے استاد سے سیکھنا پڑا، اور سیکھنے کا عمل ایسا نہیں کہ ایک وقت آئے گا اور ہم سب کچھ سیکھ جائیں گے۔ انسان ساری عمر سیکھتا رہتا ہے بشرط کہ اس میں سیکھنے کا جذبہ ہو۔ آمین۔ سو موسٹ آف دا ٹائم لوگ کیا کرتے ہیں، چرچ جاتے ہیں اور گھر آتے ہیں اور پھر اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، دعا ہم کر لیتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیمات ہیں وہ بائبل مقدس میں درج ہیں، اور ان کو پڑھنے سے، ان کو سننے سے ہی ہم ان میں ہمارے کریکٹر میں وہ چیزیں آئیں گی جو خداوند کے کریکٹر میں تھی۔ آمین۔ صبح سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خداوند میں آنے کے بعد ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ اپنی صلیب اٹھائے، یعنی کہ دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جانا۔ اب ایسا بھی نہیں کہ ہم ہر وقت دکھ ہی اٹھاتے رہیں گے۔ خداوند یسوع مسیح ان دکھوں میں سے ہو کر گزرے، اور انہوں نے اپنے جسم میں وہ دکھ سہے تاکہ ہم ہر وقت یہ دکھ نہ سہتے رہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک آنند جیون دینے کے لیے آئے، ایک بھرپوری کا جیون دینے کے لیے آئے۔ تو یہ جو ابنڈنس ہے لائف کی، وہ ہماری مرنے کے بعد نہیں شروع ہوگی، وہ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں۔ کیونکہ خداوند نے کہا کہ جو کوئی یسوع مسیح کے نام کو قبول کر، وہ اس زمین پر 100 گنا اور آخرت میں ہمیشہ کی زندگی اس پر بھی 100 گنا۔ اور اس لیے ہماری زندگی میں دکھ بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، ہمیں ٹھوکر لگنا بھی ضروری ہے، ان میں سے نکلنا بھی ضروری ہے، لیکن ہم ان میں پڑے نہیں رہیں گے بلکہ خداوند ہمیں اٹھائیں گے۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ سورہ 37 میں ہے کہ سورہ 34 میں 34 میں ہے کہ صادق کی بہت سی مصیبتیں ہیں، لیکن خداوند ان کو سب سے رہائی دیتا ہے۔ صادق کی زندگی میں بھی مشکلیں آتی ہیں، لیکن خداوند اس کو رہائی دیتا ہے۔ لیکن جب ہم کلام مقدس کو نہیں پڑھتے، ہم ان چیزوں کو جو تعلیمات ہمیں دیں ان کو نہیں پڑھتے، تو پھر ہمیں خداوند کے ساتھ چلنا بہت مشکل لگتا ہے۔ ہم کیسے کر پائیں گے؟ ہم سے نہیں یہ ہوگا۔ لیکن جب ہم تعلیمات کو پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند بھی اپنی زندگی میں یہ کر کے گئے ہیں، تو ہم خود نہیں اس بات کو کریں گے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزاریں گے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، تو وہ ہمیں دوسرا مددگار دیں گے، پاک روح۔ انہوں نے متی کی انجیل میں کہا ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ تمہیں آنے والے وقت کی خبریں دے گا۔ وہ کلام مقدس کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کو ہمیں یاد کروائے گا۔ جب ہم کسی ایسی مشکل میں، پریشانی میں، حالات میں پھنس جائیں گے، تو پاک روح کلام کو ہمارے اندر ابھار کر لے آئے گا، اور ہمیں جب یاد آئے گا کہ خدا نے تو اپنے کلام مقدس میں سے یہ کہا ہے، تو ہم اپنی مشکل میں تسلی پائیں گے۔ نہ صرف تسلی پائیں گے بلکہ رہائی پائیں گے۔ آمین۔ بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں، جب ہم ان کے شاگرد بن جاتے ہیں، تو وہ ہمیں کیا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ آمین۔ اس کے لیے ہم پڑھیں گے فلپیوں اس کا 2 باب اور اس کی 5 سے 8 آیت۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسے مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا،
اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ یہاں پر ہم نے جو پڑھا کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ اب یسوع مسیح کا مزاج کیسا تھا؟ ہم نے پڑھا کہ وہ خدا کی صورت پر تھا، ان کے پاس قدرت تھی، اختیار تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ انہوں نے اس چیز کو اپنے قبضہ میں نہیں رکھا کہ نہیں میں زمین پر نہیں جاؤں گا، کوئی اور جائے۔ یہ ویسے انسان، لیکن جس چیز کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے لیے وہ زمین پر آئے، انہوں نے اپنا خون بہایا، صلیب پر لعنتی موت مرے، اور وہ آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو، جو ان کا مقام تھا، جو ان کے اندر جلال تھا، اس سے انہوں نے خالی کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس حد تک نیچے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے حالات میں، اپنی زندگی میں، ایک دوسرے کے لیے؟ کیا ہم بھی اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں؟ اور انہوں نے خادم کی صورت اختیار کی۔ خادم کیا ہے؟ خدمت کرنے والا۔ اور کلام مقدس کہتا ہے کہ ابن آدم خدمت کروانے نہیں بلکہ وہ کرنے آیا ہے۔ اب خادم کی اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی آئے اور وہ سارا دن ہمارے گھر میں صوفے کے اوپر لیٹا رہے بندہ، اور ایک دفعہ وہ کہ مجھے چائے پیش کی جائے، دوسری دفعہ وہ کہے کہ چائے میں چینی کم تھی، یہ چلو یہ پی لیتے، پھر نئی بنا کر لے آؤ، پھر وہ کھانے کے لیے ہمیں مطلب سارا دن وہ ہمیں یہی کہتا رہے، تو ایٹ اینڈ شام کو کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے کہ یہ اب یہاں سے جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہمارے گھر میں آئے جو ہم سے بات چیت کرے، فرینڈلی ہو، اور وہ ہم سے کہے کہ چلو میں آپ کی یہ ہیلپ کر دیتا ہوں، کچھ چھوٹے موٹے کام میں ہماری وہ ہاتھ بٹا دے، تو ایٹ اینڈ ہم کیا کہیں گے کہ یہ بندہ مطلب ہمارے دل سے اس کے لیے دعا نکلے گی کہ تو اسی طرح خدمت کرنے اور کروانے میں کتنا فرق ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے ہمیں کہا کہ ہم خدمت کرنے والے بن جائیں، ہم سارا وقت خدمت لیتے ہی نہ رہے دوسروں سے، فلانا میری یہ خدمت کر دے، اس نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، وہ میرے لیے کر دے، نہیں، ہم خدمت کرنے والے بن جائیں۔ جو خداوند نے ہمیں ذمہ داریاں دی ان کو وفاداری کے ساتھ پورا کریں۔ آمین۔ تو اس طرح خداوند نے اپنے آپ کو اتنا پست کر دیا کہ انسان کے مشابہ ہو گیا، اور پھر یہاں تک فرما بردار ہو کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہم تو چھوٹی سی چیز بھی جو ہمارے مطلب بدن کو تکلیف دینے کے لیے ہوتی ہے، ہم اس میں سے جب ہمیں گزرنا پڑتا ہے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب ہم یسوع مسیح کے کردار کو دیکھیں تو وہ فرما بردار رہا۔ آج ہماری ورک پلیس پہ، ہمارے گھر میں، یا ہمارے ارد گرد کے ماحول میں جب ہمیں تکلیف ملتی ہے تو کیا ہم فرما بردار رہتے ہیں کہ نہیں یہ میری جاب ہے، یہ اسائنمنٹ مجھے خدا نے دی ہے، اس میں چاہے مجھے تکلیف ملے میں اس میں فرما بردار رہوں گا، کیونکہ خداوند کو بھی ایک اسائنمنٹ ملی تھی کہ یہ کام خداوند نے ہی کرنا تھا، اور اگر خداوند کہتے کہ میں نہیں کرنا تو پھر اس کو کس نے کرنا تھا؟ خداوند ہی نے یہ کام کرنا تھا، اور انہوں نے کیا، اور پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ فرما بردار رہے۔ ہمیں بھی اپنے جو ہمیں اسائنمنٹ ملی ہے، جو مرتبہ، مقام، جو ذمہ داریاں ملی ہیں، ہمیں ان کے اندر کیا ہوگا؟ فرما بردار رہنا پڑے گا، اور ویسا ہی مزاج رکھنا ہے جیسے مسیح یسوع کا تھا، اور اپنے آپ کو ہم نے ہمیشہ دوسروں کے لیے ان کی خدمت کے لیے تیار رکھنا ہے۔ آمین۔ پھر ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 21 سے 23 آیت پر۔ یہاں پر بھی ہم یسوع مسیح کے کردار کو جانیں گے، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارا استاد کیسا تھا۔ آمین۔ پہلا پطرس کا 2 باب اور 21 سے 23 آیت تک۔ اور تم اسی لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ آمین۔ یہاں پر بھی ہم نے خداوند کے کردار کو دیکھا۔ ہمارا ٹاپک ہے کہ who we are، ہم کون ہیں؟ we are the disciple of Jesus، ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، اور ہم اپنے استاد کی ان باتوں کو دیکھ رہے ہیں جو ان کی زندگی میں تھی، جو ان کے کردار میں تھی، اور خدا میں یسوع مسیح کے جب ہم شاگرد بن گئے ہیں تو ضرور ہے کہ وہ باتیں ہمارے کردار میں بھی آئیں۔ کلام مقدس میں لکھا کہ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے خدا باپ کی تمجید کریں گے۔ جب ہمارے اندر خدا میں یسوع مسیح کا کریکٹرسٹک ہوگا تو پھر خدا باپ کی تمجید ہوگی۔ آمین۔ جو ہم پہلے اس سے خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کیا تھے، لیکن اس کے بعد اب جب ہم وہ کر رہے ہیں جو اب ہم کریں گے، اس سے خدا کی ذات کو بھی، کیونکہ جب ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو اس کے بعد یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں
کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آمین. سو بہت ضروری ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کے شاگرد بن گئے ہیں تو ہمارے اندر سے ہم یسوع مسیح کی ریفلیکشن بن جائے. آمین. اور تم اسی لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا. یعنی خدا باپ دکھ اٹھا کر ہمیں نمونہ دے گیا تاکہ ہم جب دکھ میں سے گزرے تو ہم بے دل نہ ہو بلکہ ہم خوشی سے ان دکھوں میں سے گزرے کہ ہمارا استاد بھی ان چیزوں میں سے ہو کر گزرا ہے اور اسی کے نقشے قدم پر چلو. نہ اس نے گناہ کیا. خدا یسوع مسیح کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا. ہماری زندگیوں میں تو بہت سارے گناہ ہوتے ہیں پھر بھی ہم سرنڈر نہیں کرتے, ہم فروتن نہیں ہوتے, ہم کہتے نہیں ہم نے نہیں کچھ کیا. لیکن خود کلام مقدس کہتا ہے کہ انسان کی سرشت میں ہی گناہ ہے. جس انسان نے کبھی بھی نہیں گناہ کیا پھر بھی اس میں گناہ ہے کیونکہ ہماری سرشت میں گناہ ہے. لیکن یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد اس کے خون کا جو کفارہ انہوں نے دیا اس کے بعد اس کو قبول کرنے کے بعد ہم اپنے گناہوں سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں. تو لکھا ہے نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی. خدا کی ذات میں کوئی عیب نہیں تھا. نہ وہ گالی کھا کر گالی دیتا تھا نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا. تو آج جب ہمارے حالات میں ہماری مشکلات میں جب ہمیں ان چیزوں کو فیس کرنا پڑے تو ہم کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم دکھ پا کر دکھ دیتے ہیں یا ہم دعا کرتے کہ اے باپ تو ان کو معاف کر؟ کیا ہم گالی کے بدلے گالی دیتے ہیں یا ہم دعا کرتے ہیں؟ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ایکچولی میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم خدا کی مدد کو مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں. جب اس کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ خداوند میں اپنے معاملات کو حل نہیں کر سکتا, تو میری مدد کر. اور جب ہم کسی بھی بری چیز کا جو ہمارے خلاف کی جا رہی ہو, کوئی برائی کا بدلہ ہم برائی سے نہیں دیتے بلکہ بھلائی سے دیتے ہیں, تو ہم بھی خدا باپ کے خدا یسوع مسیح کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. کیونکہ لکھا ہے نہ تو وہ گالی دے کر کسی کو گالی دیتا تھا نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا. آمین. سو ہم نے یہاں پر دیکھا اپنے استاد خدا یسوع مسیح کا کردار ان کا کیسا تھا. سو اب ہمیں یسوع مسیح نظر نہیں آ رہے, ہم سے بات نہیں کر رہے, ہم کیسے ان کی مانند بنیں گے؟ لیکن خداوند کہتے کہ میں نے بائبل مقدس میں وہ سب انسٹرکشن دے دی ہیں, ان کو فالو کرنے سے ان کو پڑھنے سے ہم ان کی مانند بن جائیں گے. آمین. لیکن کوئی بھی ایماندار جب خداوند کی بادشاہی میں آتا ہے, ایک انسان ہے وہ گناہگار ہے, اس کی زندگی میں ہر طرح کا گناہ ہے, لیکن اس کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پتا چلا اور اس نے توبہ کی اور وہ اپنے تمام کاموں سے اس نے یہ اقرار کیا کہ میں اب ان چیزوں سے باز رہوں گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب خداوند کی تعلیمات اس نے نہیں پڑھی تو وہ ایک دن میں یسوع کی مانند بن جائے گا. نہیں, یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد جب وہ بائبل مقدس کو پڑھے گا ہر روز وہ نیا ہوتا جائے گا, ہر روز خداوند کے کردار کو اپنے اندر اڈاپٹ کرے گا. آمین. تو جو بھی کوئی ایماندار خداوند کی بادشاہی میں آتا ہے تو وہ ایک بچے کی مانند ہوتا ہے, لیکن وہ آہستہ آہستہ میچور ہوتا چلے. سو یہ سیکھنے کا عمل ہے. بائبل مقدس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمارے سر میں سب کچھ ڈال دے گا اور ہم یسوع کی مانند ہو جائیں گے. ایک چھوٹا بچہ ہے وہ آہستہ آہستہ سیکھتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ہم شاگرد ہیں اور شاگرد کو چاہیے کہ وہ خدا کی مرضی اپنے استاد کی مرضی کو پورا کرے. لیکن جب وہ اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ اپنا بھی نام بدنام کرتا ہے اور اپنے استاد کا بھی. اور کلام مقدس میں لکھا ہے لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے خدا باپ کی حمد کریں گے. آمین. یعنی جب ہمارے کام بائبل مقدس میں جو ہم نے خدا یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں پڑھا اور سیکھا, جب ہم ایسا کریں گے تو ہم حقیقت میں خداوند کے شاگرد ٹھہریں گے. آمین. اور پھر لوگ بھی اس چیز کو وٹنس کریں گے کہ یس اس نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا اور اب اس میں سے اس کی ریفلیکشن نظر آ رہی ہے. لیکن کیا ہوگا کہ اگر ہم سال ہر سال سے خدا یسوع مسیح کو جانتے بھی ہیں, ہم چرچ بھی جا رہے ہیں, لیکن ان کے کردار کی کوئی بات ہماری زندگی میں نہ آئے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارا بھی نقصان ہوگا. ہم دوسرے لوگوں پر بھی برا افیکٹ ڈالیں گے کہ جی اگر انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو تو پھر ہم نے, لیکن وہ کیا کہیں کہ ان کا خداوند کیسا ہے جنہوں نے ان کو بدل دیا, وہ کیسا خدا ہے جو لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے. پھر آہستہ آہستہ خداوند کے نام کی پہچان دوسروں تک بھی جاتی ہے. آمین. اب ہم یسوع مسیح کے پاس جب آ جاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کی زندگی کو جب پڑھ لیا تو پھر ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے یسوع مسیح تھے. لیکن موسٹ آف دا ٹائم لوگ کیا سوچتے ہیں اگر ہم یسوع مسیح میں آ جائیں گے تو لوگ ہماری تعریف شروع کر دیں گے, ہمیں اچھا کہنا شروع کر دیں گے. یاد رکھیں ہماری زندگی میں پہلے سے زیادہ مشکل بھی ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو باتیں یسوع مسیح کے کردار میں ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں پہلے تو ہماری زندگی اور تھی اور وہ ایک دم سے وہ ایسی چیزیں نہیں آئیں گی, پھر ہم ہرٹ ہوں گے.
کہ کیوں اب تو میں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اب تو مجھے لوگ اچھا کہیں. لیکن اب تو ہم نے بائبل مقدس ابھی پڑھنی شروع کی ہے، جیسے جیسے پڑھیں گے ان کا کردار ہمارے اندر آتا چلے جائے گا، اور ان کی مانت پہ پھر ہم اگر ہمیں کوئی گالی دے گا تو ہم ان کو کیا کہیں گے؟ خدا تمہیں برکت دے. اگر ہمیں کوئی ستائے گا تو ہم اس کو ویسا نہیں ریئیکٹ کریں گے، ستاؤ کے بدلے میں ستاؤ نہیں دیں گے، بلکہ ہم اس کے لیے دعا کریں گے اور خدا باپ سے بھی کہیں گے کہ خدا تو اس چیز کو برداشت کرنے کی مجھے طاقت دے. کیونکہ مقدس پولس رسول کہتے ہیں فلپیس کے 4:13 میں کہ مسیح نے جو مجھے طاقت دی ہے، مسیح کی طاقت میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. میں سب کچھ کر سکتا ہوں اس طاقت میں جو مجھے خداوند اور یسوع مسیح بخشتے ہیں. آمین. سو ہم اپنی طاقت سے نہیں، خدا باپ جو ہمیں طاقت بخشیں گے، پاک روح بخشیں گے، اس کی بدولت ہم وہ کر پائیں گے. اپنی بدولت تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، ہماری زندگی تو ویسے ہی ہوگی. لیکن جب خدا ہمارے اندر آئے گا، توبہ کرنے کا مطلب ہے کہ خداوند ہمارے اندر آ جاتا ہے، ہم چیز کا اقرار کر لیتے کہ اب نہیں کروں گا، اور وہ بدی کی قوتیں چلی جاتی ہے، اور خدا باپ کا پاک روح ہمارے اندر ٹھہر جاتا ہے، اور پاک روح ہمیں اندر سے بدلنا شروع کر دیتا ہے. کلام جب ہم پڑھتے ہیں، خداوند کی تعلیمات کو لیتے ہیں، تو ہم ہمارے اوپر اثر کرنا شروع کر دیتی. آمین. سو اگر ہم اپنی بدلی ہوئی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں جیسی خدا میں یسوع مسیح کیا، تو ہم دعا میں ہمیں ٹھہرنا ہوگا، بائبل مقدس کو پڑھنا ہوگا. دعا کیا کرے گی ہمارے لیے؟ جب ہم تنہائی میں خدا باپ کے پاس بیٹھیں گے تو پاک روح کو پائیں گے، کیونکہ ہمارے لیے وعدہ کیا گیا ہے. یوحنا 14:16 میں ہم دیکھیں گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. آمین. اب یہ وعدہ خدا میں یسوع مسیح کا ہے، کسی انسان کا نہیں. تو جو خدا میں یسوع مسیح وعدہ کرتے ہیں وہ وعدوں میں سچے ہیں، اور انہوں نے جب کہا ہے کہ وہ ہمیں دوسرا مددگار بخشیں گے تو یہ بات سچ ہے. وہ مددگار آئے گا، پاک روح ہمارے اندر آئے گا، اور وہ ہمیں تبدیل کرنا شروع کر دے گا، اور وہ پاک روح ہماری مدد کرے گا تاکہ یسوع مسیح کا کردار ہمارے اندر آئے. یسوع مسیح میں آنے کے بعد کیا ہوگا؟ خداوند جانتے تھے کہ ایسا ہوگا، اس لیے انہوں نے پہلے ہی سے ہمیں ان باتوں سے آگاہ کر دیا اور بتا بھی دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا. یسوع مسیح میں آنے کے بعد ہمیں مشکلات کا سامنا کریں، ہمیں ستایا جائے گا، کیونکہ ابلیس کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ آرام سے خدا کی بادشاہی میں داخل. وہ طرح طرح کی آزمائشوں کو، مشکلوں کو ہمارے سامنے لے کر آئے گا. لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب تم خداوند کو قبول کر لو اور میرے نام سے تمہیں لوگ ستائیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے. ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 5 اور اس کی 11 اور 12 آیت. جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا بڑا اجر ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا. آمین. یہاں پر کیا کرنا ہے؟ خوشی کرنا. صرف خوشی نہ کرنا بلکہ نہایت شادمان ہونا. مشکل کام ہے، لیکن بائبل مقدس ہمیں کہہ رہی ہے کہ جب تم یسوع مسیح کو قبول کر لو گے تو اس کے بعد بھی تم کو لوگ لعن طعن کریں گے، اور پھر جب کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت نہ حق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے. اس وقت یہ خداوند ہمیں مبارک دے رہے، یہ یسوع مسیح کے منہ کی باتیں ہیں، وہ ہمیں مبارک کہہ رہے ہیں. دنیا کی مبارکیں کیا ہے؟ کسی کے بیٹا ہو گیا تو مبارک، کسی کا ویزا لگ گیا، گھر بڑا لے لیا تو مبارک. لیکن یہاں پر وہ مبارک نہیں، یہاں پر ان لوگوں کو مبارک کہا جا رہا ہے جن کو خداوند کے نام سے ستایا جائے گا. اور پھر لکھا ہے تم خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا. نہایت شادمان، یہ بہت شادمان ہے، لیکن بہت مشکل کام ہے، لیکن بائبل مقدس کہہ رہی ہے. لیکن پاک روح کی قدرت سے ہم ایسا کر پائیں گے، کیونکہ آسمان پر تمہارا بڑا اجر ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا. یہاں پر ایک اور بات، خداوند نے بڑی آسانی سے ہمیں ان نبیوں میں اپنے لوگوں کو شامل کر لیا ہے. آمین. سو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب ہم یسوع مسیح کے شاگرد بنتے ہیں تو یسوع مسیح کے کردار کو اڈاپٹ کرنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ تب ہی ہم اس جنگ کو جیت پائیں گے جو خدا اور ابلیس کے درمیان ہے. آمین. سو آگے ہم دیکھیں گے متی 5 اور اس کی 43 سے 48 ورس تک. تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، اور راستوازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے. کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟
اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ آمین۔ سو یسوع مسیح کے منہ کی باتیں انہوں نے یہ کہا ہے ہمیں کرنے کے لیے۔ پرانے عہد نامے میں یہاں پر لکھا ہے تم سن چکے ہو، یعنی کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں کہا گیا تو اپنے پڑوسی سے محبت رکھو اور اپنے دشمن سے عداوت، یہ پہلے کی بات ہے۔ لیکن اب میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ جب ہم اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرتے تو جو اس کا ریوارڈ ہے وہ ہمیں ہی مل جاتا ہے، کیونکہ جب ہم اپنے ستانے والوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، تو جب ہم ان سے دعا کرتے ہیں وہ تو ہم سے کچھ لیتے نہیں، وہ تو ہمارے ساتھ بات بھی نہیں کرتے، کچھ ہمارے سے لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ جو برکت ہے وہ پھر ہم پر ہی آ جاتی ہے۔ آمین۔ اور آگے لکھا ہے تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو۔ ہم کب ان کے بیٹے ٹھہریں گے؟ جب ہم یہ ایکٹ کریں گے، جب ہم معاف کریں گے، جب ہم محبت کریں گے، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں گے، پھر ہم اپنے آسمان باپ کے بیٹے ٹھہریں گے۔ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس دنیا پر ریوارڈ لینا ہے کہ ہم نے آسمانی باپ کے بیٹے ٹھہرنا ہے۔ دنیا کیا ریوارڈ دیتی ہے؟ ہمیں ابھی تھوڑی سی تعریف کر دے گی، یہ بہت اچھے ہیں، لیکن بعد میں چاہے ہم نے کوئی غلطی کام کیا، کوئی دنیا ہمیں اچھا کہہ دے گی، لیکن اصل میں ہمیں خداوند جانتے ہیں۔ جب ہم تنہائی میں جا کر اپنے ستانے والوں کے لیے، جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے، تو خدا باپ اس چیز کو وٹنس کرتے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور پھر وہ ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں کہتے ہیں۔ آمین۔ دنیا لاکھ ہماری تعریف کرتی ہے، ہمیں ریوارڈ دیتی رہے، لیکن وہ ریوارڈ ہے کہ جو آسمان کی طرف سے آتا ہے۔ آمین۔ اور آگے لکھا ہے کیونکہ وہ اپنے سورج کو بد اور نیک کو دونوں پر چمکاتا ہے، راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر مینہ برساتا ہے۔ یہاں پر خدا کی ذات کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ کیسا خدا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ ایسا خدا نہیں کہ اب وہ بدوں کو دیکھتا ہے تو ان پر سورج ہی نہ چمکے، نہیں، وہاں پر لکھا گیا کہ وہ اتنا رحیم خدا ہے کہ وہ دونوں پر ہی مینہ برساتا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت ہو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ اگر ہم صرف انہی سے محبت رکھ جو ہمارے ساتھ پیار کرتے تو پھر ہمیں کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ لیکن ہمارا خداوند رحم دل خدا ہے، ہمارا خداوند پیار کرتا ہے۔ ہمارے خداوند جب اس زمین پر ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ اس دنیا کے جہاں گناہوں کو اٹھا کر لے گئے، وہ پوری دنیا کے لیے آئے ہیں۔ آمین۔ اور اگر تم فقط اپنے ہی بھائیوں کو سلام کرتے تو کیا زیادہ کرتے؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ خدا باپ ہمیں چاہتا ہے کہ جب ہم ان کے شاگرد بن گئے، یسوع مسیح کے شاگرد بن گئے، تب یسوع مسیح کے کردار میں جو باتیں ہیں، جو ان کے کریکٹرسٹکس میں، وہ ہم میں بھی آنی چاہیے۔ اور اگر وہ ہم میں نہ آئیں گی تو پھر ہوگا کیا؟ جب خدا میں یسوع مسیح آئیں گے اس زمین پر ایٹ دا اینڈ، تو ہمیں وہاں پر جانا ہے نا جہاں پر ہمارے خدا میں یسوع مسیح ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں انٹر کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کو کیے بغیر ہم ہمیشہ کی زندگی میں نہیں جا سکتے۔ لیکن جب کسی نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، وہ اس کا شاگرد بن گیا، اور ہمارے استاد کے جو کردار میں چیزیں تھی آج ہم نے ان کو دیکھا، بائبل مقدس میں پڑھا، وہ حلیم تھا، وہ فروتن تھا، وہ خادم بن گیا، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، صلیبی موت گوارا کی، اور اس جو اسائنمنٹ، جو اس کو کام ملا تھا، اس سے نہیں بھاگا، بلکہ وہ اسی میں فرما بردار رہا۔ آمین۔ اور وہ نہ تو گالی کھا کر کسی کو گالی دیتا تھا، نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا۔ آج ہمیں دکھ ملے تو ہم دھمکاتے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم ایسا کریں گے، نہیں، وہ ایسا نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو خدا باپ کے سپرد کرتا تھا، وہ دعا کرنے لگ جاتا۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے ساتھ ایسے حالات ہوں، ہم ایسی مشکلوں میں گر جائے، پلیز کسی طرح سے ہمیں اس طرح کی مشکلوں میں ڈال دے، تو ہم نے اپنے خدا باپ کے کریکٹر کو یاد رکھنا ہے، خدا باپ کے بیٹے یسوع مسیح کے کریکٹر کو، اپنے استاد کے کریکٹر کو یاد رکھنا ہے، پھر ہمیں کیا کرنا ہے۔ آمین۔ اور ضرور ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب تو ہمیں لوگ اچھا کہنا، نہیں، خدا یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد ہماری مشکلیں بڑھ بھی سکتی ہیں، لیکن خدا باپ ہماری مدد کے لیے پاک روح ہمیں دوسرا مددگار بھیجے گا۔ ہم نے یوحنا کی انجیل میں پڑھا کہ وہاں پر لکھا ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا۔ آمین۔ پاک روح ہماری مدد کرے گا، ہمیں کلام کو یاد کروائے گا، ریمائنڈ کروائے گا، اور ہم تسلی پائیں گے، اور خدا کا اطمینان اس وقت ہمارے اندر ہوگا۔ اور کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تم میرے حکموں کو مانتے ہو، اب یہ یسوع مسیح کے حکم ہے کہ تم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، وہ ہمیں نمونہ دے کر گئے ہیں، تو میں اور باپ آئیں گے اور تم میں سکونت کریں گے، پھر حالات چاہے کیسے بھی ہیں، کوئی کچھ بھی کر رہا،
ابلیس کچھ بھی کرے وہ ہمارے اندر ہوں گے، سکونت ہمارے اندر ہوگی، آمین. تو پھر ہم وہ تمام کام کر پائیں گے. پولیس رسول کہتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں اس طاقت میں جو وہ مجھے بخشتا ہے، آمین. سو آئیں ہم خدا یسوع مسیح کے نام سے جب ہمیں لان تان اٹھائیں تو ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں تاکہ ہم اپنے خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہر سکیں. آمین. گاڈ بلیس یو آل.